أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل لو شاء الله ما طلعته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون۔ یہ صورت یونس کی آیت نمبر 17 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ تو کہہ دے کہ اگر اللہ چاہتا تو میں اس یعنی قرآنی وحی کی تلاوت تم پر نہ کرتا، اور وہ یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں اس پر آگاہ نہ فرماتا، پس یقیناً میں اس یعنی رسالت یا نبوت یا ماموریت سے پہلے ایک طویل عمر تم میں گزار چکا ہوں، کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ سامعین کرام، یہ صورت یونس کی آیت نمبر 17 کے سلسلے میں محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اپنی کتاب براہین احمدیہ روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 575 پر فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر خدا چاہتا تو میں تم کو یہ کلام نہ سناتا، اور خدا تم کو اس پر مطلب ہی نہ کرتا، پہلے اس سے اتنی عمر یعنی 40 برس تک تم میں ہی رہتا رہا ہوں، پھر کیا تم کو عقل نہیں؟ یعنی کیا تم کو بخوبی معلوم نہیں کہ افطرا کرنا میرا کام نہیں اور جھوٹ بولنا میری عادت نہیں؟ سامعین کرام، اب میں چند باتیں اپنے آقا حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے والد صاحب اور ان کے خاندان کے متعلق عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جو کچھ میں بتاؤں گا یہ سب کچھ حضور اسلام خود اپنی تعریفات میں فرما چکے ہیں، اور ہم سیرت المہدی جو کہ حضور اسلام کے درمیان والے بیٹے تھے مرزا بشیر احمد، جو انہوں نے وہ
تدوین کی ہے یا تالیف کی ہے، اس میں بھی یہ جو باتیں میں بتاؤں گا سب کا ذکر وہاں پر بھی ملتا ہے۔ میرے آقا حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے والد محترم جناب مرزا غلام مرتضیٰ صاحب ایک دنیا دار انسان تھے۔ ساری زندگی آپ کی زمین کے مقدمے لڑتے ہوئے گزری، یا ساری زندگی آپ زمین کے مقدموں میں الجھے رہے۔ آپ یعنی حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے جو والد صاحب تھے غلام مرتضیٰ صاحب، وہ اپنے بڑے لڑکے مرزا غلام قادر صاحب سے بہت خوش تھے۔ وہ مرزا غلام قادر صاحب مجھے لگتا ہے کہ وہ پولیس میں کوئی بڑا افسر تھے اپنی زندگی میں، تو ان کے والد صاحب ان سے بہت خوش تھے۔ لیکن بڑے مرزا صاحب یعنی مرزا غلام مرتضیٰ صاحب اپنے چھوٹے لڑکے یعنی مرزا غلام احمد علیہ السلام سے آپ کی دینداری کی وجہ سے زیادہ خوش نہیں تھے، بلکہ آپ علیہ السلام کو اکثر وہ مسیح تر کہا کرتے تھے۔ قادیان کا ایک واقعہ میں نے حضور صاحب کی کتابوں میں پڑھا ہے، یا سیرت المہدی میں ہوگا، کہ ایک دفعہ کوئی بڑا افسر، کوئی ڈپٹی کمشنر یا کوئی تحصیلدار یا اس قسم کا کوئی افسر آیا قادیان میں جناب مرزا غلام مرتضیٰ صاحب سے ملاقات کے لیے۔ تو جہاں پر وہ ڈیرا تھا، بیٹھے تھے کرسیوں پہ یا چارپائیوں پہ، وہاں پہ مرزا غلام قادر جو بڑے لڑکے تھے ان کے، وہ بھی تھے، پولیس میں بڑے افسر تھے، تو اور بھی بہت سارے لوگ اکٹھے تھے۔ تو وہ جو افسر تھا جو آیا تھا مرزا غلام مرتضیٰ صاحب سے ملنے کے لیے، انہوں نے کہا مرزا غلام مرتضیٰ صاحب سے کہ آپ کے بڑے لڑکے غلام قادر کو تو میں جانتا ہوں، یہ ادھر بیٹھے ہوئے، آپ کا ایک سنا ہے آپ کا ایک چھوٹا لڑکا بھی ہے، بیٹا ہے آپ کا ایک، وہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ تو جناب مرزا غلام مرتضیٰ صاحب نے اپنے کسی ملازم کو یا اپنے کسی جاننے والے کو وہاں پر جو تھے ان کو بھیجا کہ مرزا غلام احمد کو بلا کر لے کے آؤ۔ تو وہ صاحب جو ہے مرزا غلام احمد صاحب کو بلانے کے لیے گئے وہاں پہ جہاں پر وہ ان کا کمرہ ہوگا۔ جا کر وہ دیکھتے ہیں کہ مرزا غلام احمد صاحب زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، ارد گرد ساری کتابیں بکھری پڑی ہیں، حدیث کی ہیں اور تفسیریں ہیں اور بہت ساری کتابیں، اور درمیان میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں کام کر رہے۔ تو اس صاحب نے غلام مرتضیٰ صاحب کا پیغام دیا کہ آپ کو آپ کے والد صاحب بلا رہے ہیں۔ تو جناب مرزا غلام احمد صاحب علیہ السلام جو تھے وہ اپنا کام بند کر کے پھر اس کے ساتھ گئے۔ تو وہاں پہ جہاں پر وہ بڑا افسر آیا ہوا تھا، تحصیلدار تھا یا ڈپٹی کمشنر تھا، وہ وہاں پہ جا کر چارپائی کی ایک طرف وہ بھی بیٹھ گئے، یعنی بیٹھے اس طرح کہ ان کی ٹھوڑی کے نیچے اپنا ہاتھ رکھ کے ایسے منہ نیچے کر کے بیٹھ گئے۔ تو جب وہ پہنچے تو جناب مرزا غلام مرتضیٰ صاحب اپنے اس افسر سے کہتے ہیں، تحصیلدار سے یا ڈپٹی کمشنر ہوگا، کہتے ہیں کہ یہ دیکھ لیں یہ دلہن آ گئی ہے۔ یعنی انہوں نے اپنے بیٹے جناب مرزا غلام احمد صاحب علیہ السلام کو اس وقت یہ کہا کہ دیکھیں بھئی یہ دلہن آ گئی ہے، اس کو دیکھ لیں۔ تو بہرحال یہ تو واقعہ میں نے خود سیرت المہدی میں یا حضور صاحب کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا پڑھا ہے، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو غلط ہو۔ دوسری بات یہ کہ ایک دفعہ میں نے یہ بھی پڑھا ہے حضور صاحب کی کتابوں میں یا سیرت المہدی میں، کوئی جاننے والا غلام مرتضیٰ صاحب کا آپ کے پاس آیا ملنے کے لیے، کافی دن رہا آپ کے پاس۔ تو وہ شخص جو تھا وہ نمازی تھا، نماز پڑھتا تھا باقاعدہ۔ تو یہ بھی سن لیں کہ مرزا غلام مرتضیٰ صاحب نماز تو نہیں پڑھا کرتے تھے لیکن مہمان نواز بڑے تھے، یعنی کوئی شخص ملنے آتا تھا تو ان کی جو ایک بہترین مہمان نوازی ہے وہ کیا کرتے تھے۔ تو ایک دن اس مہمان نے کہہ دیا غلام مرتضیٰ صاحب کو کہ جی آئیں نماز پڑھیں، تو وہ نہیں گئے، بلکہ اس سے پھر ناراض ہو گیا اس مہمان سے بھی کہ تو نے مجھے یہ کیوں کہا ہے کہ نماز کے لیے، بہرحال میں نے اپنی اللہ کے حاضر ہونا، آپ اپنی نماز پڑھیں۔ یہ بھی میں نے واقعہ پڑھا ہوا ہے۔ آخری زندگی میں سامعین کرام غلام مرتضیٰ صاحب جو تھے میرے آقا کے والد صاحب، آخری زندگی میں انہوں نے یہ تسلیم کر لیا تھا کہ میرے چھوٹے بیٹے مرزا غلام احمد کا راستہ ٹھیک ہے،
جیسے کہ میں نے ابھی کہا ہے کہ انہوں نے تو اپنی ساری زندگی زمین کے مقدمے لڑتے گزار دی، دنیاوی کاموں میں گزار دی، یعنی دوسری طرف دین کی طرف وہ نہیں جھکے یا نہیں مائل ہوئے. لیکن ان کا چھوٹا بیٹا یعنی ہمارے آقا حضرت مرزا غلام احمد صاحب تو دیندار تھے اور دین کی طرف راغب تھے. تو آخری زندگی میں پھر وہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ میرا چھوٹا بیٹا جو ہے اس کا راستہ جو اس نے اپنایا وہ ٹھیک ہے. اور افسوس کیا کرتے تھے کہ میں نے اپنی زندگی جو ہے دنیا داری کے جھمیلوں میں اپنی بسر کر کے ضائع کر دی ہے. تو یہ بہت ساری باتیں ہیں، اور یہ بھی بات میں نے پڑھی ہوئی ہے کہ اکثر ان کے والد صاحب جو تھے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے، کہ ان کو اپنے مقدمے جو ہوتے تھے زمین کے حوالہ سے وہاں پر وہ بھیج دیتے تھے گواہی شواہی دینے کے لیے. ایک دفعہ ان کی درختوں کا کوئی مسئلہ تھا. جو مظاہرے تھے مرزا غلام مرتضیٰ صاحب کے، وہ کہتے تھے کہ جو درختیں ہیں ان میں بھی ہمارا آدھا حصہ ہے، کیونکہ ہم تو پانی لگاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. تو اس قسم کا مقدمہ تھا. تو مرزا غلام مرتضیٰ صاحب نے اپنے بیٹے چھوٹے جو مرزا غلام احمد اسلام تھے ان کو بھیج دیا گواہی کے لیے، بھی جا گواہی دے، اسٹیٹمنٹ دیں جا کے عدالت میں. تو مرزا غلام احمد اسلام یعنی ہمارے آقا بتاتے ہیں کہ میں نے تو یہ سمجھا کہ یہ جو زمین ہے اسی طرح یہ بھی ایک فصل ہے، جیسے کپاس کی فصل ہے، گندم کی ہے، اس طرح یہ بھی فصل ہے، مزارع اس کو بھی پانی لگاتے ہیں، تو ان کا بھی آدھا حصہ ان میں ہے. تو غلام احمد علیہ السلام جا کے وہاں پر اس قسم کی گواہی دے آئے. تو ظاہر ہے کہ عدالت میں جو مقدمہ تھا پھر ان کو مظاہروں کے حق میں کر دیا. اس پر بھی ہمارے آقا حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے جو والد صاحب تھے غلام مرتضیٰ صاحب، انہیں کافی خفگی ہوئی، وہ ناراض ہوئی اپنے بیٹے سے کہ آپ نے یہ کیا کیا. تو یہ اس قسم کی باتیں ہمیں ملتی ہیں. تو بہرحال یہ چند باتیں میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں کہ ہمارے آقا حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے والد صاحب جو تھے جناب مرزا غلام مرتضیٰ صاحب، ان کی زندگی زیادہ تر اپنی دنیا داری میں گزری. وہ دنیاوی مقدمے زمینوں کو لڑتے رہے. انہوں نے نماز کی طرف یا باقی جو ہوتے ہیں دین کے رکن جو ہیں ان کی طرف انہوں نے کم توجہ دی. سامعین اکرام، خاکسار کی پیدائش ایک احمدی گھرانے میں ہوئی. اب میں آتا ہوں اپنی طرف. ایک احمدی گھرانے میں ہوئی. یہ میری خوش نصیبی ہے. ہجرت کے بعد ضلع یعنی ہجرت کے بعد موضع ڈاور میں میرے والد صاحب کو زمین الاٹ ہوئی تو آپ ادھر ڈاور میں آباد ہو گئے. تو ہجرت کے بعد جو ہے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ڈاور کے لوگ تھے موضوع ڈاور کے، ان لوگوں کو احمدیت کا زیادہ علم نہیں تھا. یہ جانگلی ٹائپ لوگ تھے. جانگلی یعنی وہ گاؤں تھا ڈاور. کچھ لوگ ہندوؤں کے گھر تھے، وہ تو چلے گئے تقسیم کے وقت. ایک دو سکھوں کے ہوں گے، ان کا گردوارہ بھی تھا تو بڑا، تو وہ چلے گئے تھے. باقی جانگلی ٹائپ لوگ تھے، بڑے ذمہ دار. ان کے مزیر کمی جو ہوتے ہیں وہ تھے. ان کو ان پڑھ لوگ تھے، ان کو احمدیت کا علم نہیں تھا. ہجرت کے بعد جب میرے والد صاحب ادھر ڈاور موضع میں آ گئے تو میرے والد صاحب اور میرے رشتے میں ایک تایا صاحب تھے، چودھری محمد اسماعیل جمبا صاحب. یہ دونوں آپس میں مطلب کہ برادری تھی، ایک قریبی تھے، ہم عمر بھی تھے. 1-2 سال میرے تایا صاحب بڑے تھے میرے والد صاحب سے. تو دونوں کو 5 پڑھے ہوئے تھے. تو بہرحال جتنا بھی ان کے پاس احمدیت کا علم تھا، اس کی بنیاد پر ان دونوں نے وہاں پر یعنی ہجرت کے بعد ڈاور میں آ کر بڑی تبلیغ کی، مناظرے کیے مخالفین کے ساتھ. یعنی جو جانگلیوں کے جو تھے عالم تھے یا جو بھی مولوی تھے، انہوں نے بڑی پھیلایا احمدیت کو. اور بہرحال کتنا اثر ہوا ان کی تبلیغ کا یہ تو مجھے نہیں علم. بہرحال وہ مناظرے اپنی زندگی میں کرتے رہے. یہ دونوں جو تھے یعنی میرے تایا جو تھے چودھری محمد اسماعیل جمبا صاحب اور میرے والد صاحب، یہ دونوں موسی بھی تھے. اور تایا جی جو تھے وہ میرے والد صاحب سے 1 سال یا 2 سال پہلے فوت ہو گئے. دونوں چھوٹی عمر میں ہی فوت ہوئے ہیں. اور غالباً 1952 یا 1953 میں وہ فوت ہو گئے تھے. اسی طرح میرے والد صاحب بھی 19 ستمبر 1954 کو پھر فوت ہو گئے. تو بہرحال یہ ایک ضمنی سی بات تھی، میں نے آپ لوگوں کو بتائی. سامعین اکرام، میں ایک ان پڑھ خاندان میں پیدا ہوا ہوں، یہ یاد رکھیں. ہمارے گھر میں حضور صاحب کی کتب نہیں تھی. میرے والد صاحب کا اور میرے سارے خاندان کا، میرا سارا خاندان جو تھا احمدیت کا تو شیدائی تھا اور حضرت مرزا غلام احمد صاحب سے بے انتہا والہانہ محبت کرنے والا تھا.
لیکن چونکہ سارے ان پڑھ تھے گھر میں میری والدہ صاحبہ بھی ان پڑھ تھیں، میرے والد صاحب 5 پڑھے ہوئے تھے، باقی جو میرے بھائی تھے وہ بھی جب والد زندہ تھا وہ 6 یا 5ویں میں پڑھا کرتے تھے، بہنیں بھی ان پڑھ تھیں۔ میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس ان پڑھ گھر میں حضور صاحب کی کتب کا مطالعہ کرنے کی کوئی سہولت نہیں تھی، یعنی کوئی ایسی نہیں تھی کہ کتابیں ہوں اور کوئی پڑھ سکے۔ تو یہ وجہ تھی کہ اس عاجز کو بھی بچپن میں جب میں اسکول جانا شروع ہو گیا اور لکھنا پڑھنا میں نے سیکھ لیا، تو اگر گھر میں ہوتی حضرت مرزا صاحب صاحب کی کتابیں تو ضرور میں ان کا بھی مطالعہ کرتا بچپن میں، لیکن بہرحال کتاب بھی نہیں تھیں، تو مجھے گھر میں بچپن میں حضرت مرزا صاحب صاحب کی کتابیں پڑھنے کا کوئی موقع نہ ملا۔ سامعین کرام، میری والدہ محترمہ صاحبہ نے خاکسار کو 1961 میں گورنمنٹ پرائمری اسکول ڈاور میں داخل کروا دیا جا کے نا، اور پھر جب داخل کروایا تو میرے خیال میں میری ٹیچر نے جو جہاں پر میری والدہ صاحبہ گئی تھی داخل کروانے کے، انہوں نے پوچھا ہوگا میری والدہ صاحبہ سے بھی کیا عبدالغفار کی عمر کیا ہے، انہوں نے بتایا ہوگا بھی ہم تو جانتے نہیں ہیں، اندازے سے اس کو دیکھ لو، اس کے جسم کو دیکھ لو، اس کے مطابق عمر لکھ لو۔ تو یہ جو میری اسکول میں جو عمر لکھی گئی ہے، میں آج آپ لوگوں سب کو بتانا چاہتا ہوں، وہ 16 مئی 1955 ہے۔ تو وہ ٹیچر صاحب نے جو بھی تھا انہوں نے میرا قد کاٹ دیکھا، صحت دیکھی، اس کے مطابق انہوں نے اپنے اندازے سے 16 مئی 1955 یہ لکھ لی عمر میری، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 1 سال انہوں نے چھوٹے میری عمر لکھی، جبکہ میرے والد صاحب 19 ستمبر 1954 میں فوت ہوئے تھے، تو اس لحاظ سے تو پھر 1 سال جو ماسٹر صاحب تھے انہوں نے میری جو عمر ہے 1 سال کم لکھی۔ تو یہ ایک ضمنی بات ہے جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے۔ سامعین کرام، اسکول میں اس زمانے میں یا آج کل بھی ہوگا دینیات یا اسلامیات کا ایک مضمون ہوا کرتا تھا، جس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق کہانیاں لکھی ہوئی ہوتی تھیں۔ تو ان کہانیوں کو میں نے بھی پڑھنا شروع کیا بڑی دلچسپی سے، 2ری، 3ری، 4تھی کلاس میں نے ہی پڑھنا شروع کر دیا۔ سامعین کرام، ان کہانیوں کے ذریعے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں 1400 سال بعد ڈاور میں ایک بچے یعنی خاکسار پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو ہو گیا۔ دیکھیں، ہم کتابوں میں پڑھا کرتے ہیں، آپ سب نے بھی پڑھا ہوگا، میں نے بھی پڑھا ہے کہ مکہ میں اس زمانے میں، آسم کے زمانے میں، آسم نے ایک دفعہ ایک بڑھیا تھی، اس کا سامان اٹھایا، بلکہ وہ جا رہی تھی، زیادہ وزن تھا، آسم نے اسے پکڑ لیا کہ میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، چھوڑ کے آتا ہوں آپ کے گھر میں۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس بڑھیا کا سامان لے کر اس کے گھر تک چھوڑنے گئے، سامان چھوڑ کر واپس مڑنے لگے تو اس بڑھیا نے کہا کہ بیٹا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، نصیحت کرتی ہوں۔ آنس میں فرمایا ہاں فرمائیے ماں جی کیا آپ نے کہنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیں ادھر مکہ میں ایک جادوگر ہے، اس سے بچ جانا۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو، مائی کو، ماں کہہ کر بھئی وہ کون، اس کا کیا نام ہے؟ تو اس بڑھیا نے کہا کہ اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں محمد تو میں ہی ہوں۔ تو اس پر وہ بڑھیا پر بھی جادو ہو گیا آسم کا، تو یقین وہ بھی ایمان لے آئی ہوگی۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ 1400 سال بعد سکول میں جب میں نے دینیات یا اسلامیات کی وہ کتاب پڑھنی شروع کی، آسم کا اسوہ حسنہ پڑھنا شروع کر دیا، بچپن میں ہی میرے آقا محمد عربی وسلم کا جادو بھی مجھ پر ہو گیا۔ لہٰذا میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ خاکسار کی میں تو ابتدائی عمر میں ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہو گیا تھا، یعنی وہ دینیات میں اسلامیات میں جو مضامین میں پڑھے تھے آسم کی سیرت کے متعلق، اس کا مجھ پر اثر ہو گیا اور میں فدا ہوتا گیا آسم پر۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ سچے عاشق کی نشانی یہ ہوا کرتی ہے کہ وہ اپنے محبوب اور معشوق کا رنگ اختیار کرتا ہے، یعنی یہ نہیں کہ زبان سے جی عاشق ہو گیا، ہر بندہ ہی، ہر مسلمان ہی زبان کے ساتھ اس آسم کا عاشق ہے۔ سچا عاشق ہوتا ہے کہ جو اپنے معشوق کا، اپنے محبوب کا رنگ اپنے جسم میں، اپنی ذات میں اتارے، وہ سچا عاشق ہے۔ تو
عاشق تو ختم نبوت والے بہت عاشق ہیں، بہت بڑے آج کل نبوت بند کرتے پھر رہے ہیں، جبکہ کسی بھی آسم کے اسوہ حسنہ کی کوئی چیز بھی ان میں موجود نہیں، وہ ان کو ضرورت ہی نہیں، صرف خالی عاشق ہیں۔ میں ایسا انسان نہیں تھا، میں نے تو بچپن میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی، میں نے جب آسم کی اسوہ حسنہ دیکھا، پڑھا، سنا، تو اللہ سے دعا بھی کی میں نے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسا آسم کا رنگ دے اور مجھ میں بھی آسم جیسی صفات پیدا ہو جائیں۔ تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، 30 سال تک یعنی دارالحمد میں مبارک سجدہ سے پہلے تک میری زندگی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی میں گزری، اور چونکہ میرا جذبہ نیک تھا اور سچا تھا، اس میں کوئی ملاوٹ اور کھوٹ نہیں تھی، میں کسی شہرت کے لیے یا کوئی مسلم موعود بننے یا کوئی مسیح عیسیٰ ابن مریم بننے کے لیے یا مجدد موعود بننے کے لیے میں نے یہ پھر کام نہیں کیے، صرف فطرتاً چونکہ اللہ تعالیٰ نے میرے تو نیک ماں باپ کا تخم تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے فطرت صحیحہ یا نیک فطر پر پیدا کیا تھا، تو آسم کی یہ جو کہانیاں تھیں، اسوہ حسن سیرت کی کہانیاں، جیسے جیسے پڑھتا گیا مجھ پر اثر ہوتا گیا، اور اللہ سے دعا بھی کی کہ اے اللہ تعالیٰ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رنگ ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری ذات میں بھی کچھ نہ کچھ آ جائے۔ تو یہ جذبہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سامعین کرام میری مدد فرمائی، اور میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین رنگ میں اپنے وجود کو ڈھالنے میں کافی حد تک کامیاب ہو گیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ میں نے یہ سب کچھ مسلم موعود بننے، ابھی میں نے کہا ہے کہ میں نے یہ سب کچھ مسلم موعود بننے یا مجدد موعود بننے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ یہ صرف اور صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سب کچھ کیا تھا، کیونکہ وہ اتنے زیادہ اچھے واقعات تھے جب میں نے پڑھے، تو میں آنسوں پر فدا ہوتا چلا گیا کہ وہ کیسا عجیب اور کیسا عظیم انسان تھا کہ جس کی شب و روز، جس کی زندگی اس قسم کی تھی، یعنی میرے اندر ایک طرف پیدا ہو گئی کہ میں بھی ایسے کروں۔ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو، بہت سارے لوگ ہیں اس زمانے میں بھی خوابیں دیکھتے ہیں، آسم کو بھی خواب میں دیکھتے ہیں، اور ویسے بھی حضرت مرزا غلام صاحب نے لکھا ہے حقیقت الوحی میں کہ کسی فاسق اور فاجر کو بھی سچی خواب آ سکتی ہے، ایک آزمائش کے طور پر نا، یہ تو عام پتہ ہے سب احمدیوں کو۔ اور دوسرا آسم نے فرمایا کہ جس انسان نے، بھلے وہ فاسق اور فاجر ہی کیوں نہ ہو، جو مجھے خواب میں دیکھتا ہے اس نے مجھے سچ دیکھا، یعنی آسم نے فرمایا کہ جس نے خواب میں اس محمد عربی صلی کو دیکھا، اس نے حق دیکھا، سچ دیکھا، اس نے آسم کو ہی دیکھا، یعنی وہ خواب جھوٹی یا نفس کی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ تو ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آزمائشیں ہوتی ہیں انسان کی، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں اس دنیا میں، خوابیں دیکھتے ہیں، سچی خوابیں دیکھتے ہیں، یہ ایک قسم کی ابتلا ہوتا ہے ان کے لیے، لیکن کسی وقت تو ایسی ان کے اندر کمزوری پیدا ہوتی ہے، ان کو ایسی ٹھوکر لگتی ہے کہ وہ کہیں جا گرتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں اس قسم کی جو ٹھوکریں ہیں بچانا۔ میں یہاں پر یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ جو میں نے پایا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور محمدی مریم مرزا غلام احمد علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے۔ جیسا کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام فرماتے ہیں، سب ہم نے اس سے پایا، شاہد ہے تو خدایا، وہ جس نے حق دکھایا وہ میں لکا یہی ہے، اس نور پر فدا ہوں، اس کا ہی میں ہوا ہوں، وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے۔ سامعین اکرام، اگر خاکسار پر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا، اگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت خاکسار کے شامل حال نہ ہوتی، اور اگر محمدی مریم مرزا غلام احمد صاحب نے خاکسار کے متعلق دعا نہ کی ہوئی ہوتی، تو میرے اعمال جتنے بھی ہوتے
تب بھی خاکسار موت رحمت کا نشان نہیں بن سکتا تھا اپنے عملوں کی وجہ سے۔ یہ سراسر فضل و احسان ہے کہ میں آیا پسند، یہ سراسر فضل و احسان ہے کہ میں آیا پسند، ورنہ درگاہ میں تیری کچھ کم نہ تھے خدمت گزار۔ سامعین کرام، خاکسار نے اپنے مضمون نمبر 119 جو ہے، جس کا عنوان ہے ایک مظلوم خاندان کی کہانی، غلام مسیح الزماں کی زبانی، اس مضمون میں ہمارے والد صاحب کی برادری نے جو آپ پر زیادتیاں کی اور جو ظلم و ستم ڈھائے میرے والد صاحب پر، ان کا اختصار کے ساتھ میں ذکر کر چکا ہوں۔ جن دوستوں نے بھی یا جن لوگوں نے بھی وہ مضمون پڑھا ہے تو وہ جانتے ہوں گے، سمجھتے ہوں گے۔ یہاں پر دوبارہ میں اس کا اعادہ تو نہیں کرنا چاہتا، لیکن صرف 2 واقعات کا آج میں تذکرہ کروں گا۔ پہلا واقعہ محترم والد صاحب کی آخری شب کی دعاؤں کے متعلق ہے۔ جیسا کہ خاکسار پہلے بھی اپنے مضامین اور خطبات میں بتا چکا ہے کہ ہمارے دادا جان چودھری مہتاب احمد صاحب اور آپ کے 2 چھوٹے بھائی تھے، یعنی یہ کل 3 تھے ہمارے دادا۔ ایک تو ہمارا ریئل دادا تھا، بڑا تھا سب سے، اور 2 اس کے چھوٹے بھائی تھے۔ چھوٹے بھائیوں میں سے درمیانے والے کا نام تھا چودھری مساحد احمد صاحب، اور سب سے چھوٹا جو تھا اس کا نام تھا چودھری شیر محمد صاحب۔ جو ہمارا چھوٹا دادا تھا چودھری شیر محمد صاحب، یہ ایک سیلانی طبیعت کے آدمی تھے اور زیادہ تر گھر سے باہر ہی رہا کرتے تھے۔ ہمارے دادا جان نے اسی وجہ سے، یعنی کہ ان کے چھوٹے بھائی جو باہر ہی ہمیشہ رہا کرتے تھے، 6 مہینے کے بعد کبھی آ جاتے تھے، ہمارے دادا جان نے اسی وجہ سے اپنے اکلوتے بیٹے یعنی ہمارے والد صاحب کا نام شیر محمد رکھا تھا، یعنی اپنے بھائی کی وجہ سے۔ اور یہ بھی کہ ان تینوں بھائیوں کی واحد نرینہ اولاد ہمارے والد صاحب چودھری شیر محمد جمبا صاحب تھے، اور آپ کی 2 چھوٹی بہنیں تھیں ہمارے والد صاحب کی۔ برادری میں ہماری زرعی زمین کے زیادہ ہونے کی یہی وجہ تھی کہ ہمارے تینوں دادوں کی زمین تقسیم ہونے کی بجائے اکیلے خاکسار کے والد صاحب کے نام منتقل ہو گئی تھی۔ اس زمین اور جائیداد سے ہمیں زندگی میں ملا تو کچھ نہیں، لیکن اس کی وجہ سے ہم نے اپنی برادری کے ہاتھوں حسد کی وجہ سے بڑی بڑی اذیتیں اور بڑے بڑے دکھ کاٹے ہیں۔ یہ بھی واضح رہے کہ سوال یہ نہیں ہے کہ ہماری جمبا برادری نے ہمارے والد صاحب کو ڈاور میں کیا کیا دکھ دیے، بلکہ یہ سوال ہے کہ اس برادری نے ہمارے والد صاحب پر کون سا دکھ اور کون سی اذیت تھی جو انہوں نے میرے والد صاحب کو نہیں پہنچائی۔ بہرحال اسی قسم کے برادری کے ظلم اور دکھ سہتے ہوئے میرے والد صاحب 19 ستمبر 1954 کو اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ اب میں دوبارہ اپنے والد صاحب کی طرف آتا ہوں۔ میرے والد صاحب اس لحاظ سے اپنی برادری میں سامعین کرام سب سے بڑھ کر صاحب حیثیت تھے، زمین کے حوالے سے، جائیداد کے حوالے سے۔ اس کے باوجود آپ مسکین طبع اور درویش مزاج انسان تھے۔ آپ نے زندگی بھر دنیاوی امور میں نہ زیادہ دلچسپی لی اور نہ ہی ان میں ملوث ہوئے۔ آپ بہت کانے تھے اور کنات کو بہت پسند کرتے تھے۔ آپ نے دین کو دنیا پر صحیح معنوں میں مقدم کیا ہوا تھا۔ آپ احمدیت کے شیدائی اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کے معاملہ میں بہت حساس اور محتاط تھے۔ قرآن کریم میں آتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کا جواب دوں گا۔ میرے والد صاحب کا دعا پر بہت یقین تھا اور آپ بہت دعا گو انسان تھے۔ ہماری زمین کے ارد گرد خود رو جھاڑیوں کا سامعین کرام ایک ریتلا صحرا تھا۔ خاکسار یہاں اپنے والد صاحب کی نیکی اور زہد و تقوی کا ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہے۔ میری مرحوم والدہ صاحبہ نے یہ واقعہ مجھے کئی دفعہ بتایا تھا۔ میرے والد صاحب نے اپنی آدھی سے زیادہ زمین مزارعین کو دے رکھی تھی۔ جب یہ مزارعین رات کو آبپاشی کیا کرتے تھے
تو آدھی رات کے بعد یعنی نماز فجر سے پہلے وہ کھیتوں کے نزدیک جھاڑیوں میں سے میرے والد صاحب کی رونے کی آوازیں یعنی گریہ و زاری سنا کرتے تھے۔ یہ مزارین صبح ہونے پر اپنی بیویوں کو بتاتے کہ ہم رات کو جھاڑیوں میں سے چودھری شیر محمد صاحب کی رونے کی آوازیں سنتے ہیں۔ مزارین کی بیویاں میری والدہ صاحبہ سے پوچھتی کہ کیا تمہارے گھر میں میاں بیوی کے درمیان کوئی ناچاکی ہے، کوئی جھگڑا ہے؟ ہمارے خامد ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ اکثر رات کو جھاڑیوں میں سے چودھری صاحب کی رونے کی آوازیں سنا کرتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ جو ہمارے مزرے تھے اس زمانے میں، یہ ارائیں تھے، ذات کے ارائیں تھے۔ یہ ان پڑھ اور جانگلی لوگ تھے۔ انہیں علم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کے چنیدہ بندے تنہائی میں جا کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کیا کرتے ہیں، جیسا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا کھانا پینے کا سامان لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرام میں چلے جایا کرتے تھے۔ خاک خار کے محترم والد صاحب بھی نماز تہجد اکثر گھر سے باہر ویران جگہ پر جا کر پڑھا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کیا کرتے تھے۔ میری والدہ صاحبہ ان ان پڑھ خواتین کو جو ہمارے مزارین کی تھیں، عورتیں تھیں، ان کو سمجھایا کرتی تھیں کہ ہمارے گھر میں کوئی جھگڑا، کوئی نچاکی نہیں ہے، اور الحمدللہ ہم بہت خوش ہیں۔ میرا خامند خدا پرست انسان ہے اور آدھی رات کے بعد وہ باہر جا کر تنہائی میں اپنے رب کے حضور التجائیں اور دعائیں کرتے ہیں۔ سامعین کرام، مجھے علم ہے بلا شبہ ہم احمدیوں میں سے اکثریت کے والدین نیک ہوں گے، اور میرے محترم والد صاحب کی ایسی پاک زندگی میرے دعویٰ کے لیے شاید کسی احمدی کے لیے یا میرے کسی مخالف کے لیے کوئی کافی دلیل نہ ہو، لیکن یہ بھی کبھی نہ بولیں۔ اور یہ کس طرح ممکن ہو گیا کہ ایسے دعا گو باپ کا سب سے چھوٹا بیٹا، جس کو وہ اپنی وفات کے وقت انسانوں کی بجائے اپنے خدا کے سپرد کر کے گیا ہو، بڑا ہو کر جھوٹی عزت اور شہرت کی خاطر خدا کے نام پر جھوٹ بولنے شروع کر دے؟ یہ بات عقل کے خلاف ہے اور ناممکن ہے۔ تو ظاہر ہے کہ والد صاحب باہر جا کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کیا کرتے تھے، گریہ زاری کیا کرتے تھے۔ ظاہر ہے ان دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے اپنی رحمت مانگتے ہوں گے، برکتیں مانگتے ہوں گے کہ اے اللہ تعالیٰ ہم پر بھی، میرے بچوں پر بھی، میری فیملی پر بھی اپنی فضل فرما، اپنی رحمت نازل فرما۔ تو ظاہر ہے کہ پھر میں سمجھتا ہوں دعاؤں کا ہی رنگ اس عاجز کے وجود میں پھر اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا۔ یہ تو ایک واقعہ ہے۔ دوسرا واقعہ اس طرح ہے کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیش گوئی میں ماؤ ذکی غلام کی ایک نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا۔ سامعین کرام، پیش گوئی کے یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ جماعت احمدیہ میں آئندہ ظاہر ہونے والا یہ ماؤ ذکی غلام یا مود نشان رحمت، جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کو چلہ ہوشیار پور میں بخشی تھی، یقیناً یہ یتیم ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے مبشر الہامی کلام میں ایسے الفاظ کسی یتیم بچے کے متعلق ہی فرمایا کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی اور رسول سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سورۃ ضحیٰ میں فرماتا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِیمًا فَآوَىٰ، اور ان قریب تیرا رب ضرور تجھے وہ کچھ عطا کرے گا جس سے تو راضی ہو جائے گا۔ کیا اس نے تجھے یتیم پا کر اپنے زیر سایہ جگہ نہیں دی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سامعین کرام پیدائشی یتیم تھے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد صاحب
جناب عبداللہ صاحب مدینہ میں فوت ہو گئے تھے آپ کی پیدائش سے پہلے۔ دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے تھے جب آپ کی محترمہ والدہ صاحبہ یعنی آمنہ صاحبہ آپ کو مدینہ سے مکہ آ رہی تھی لے کے، تو مکہ اور مدینہ کے درمیان جب پہنچی تو وہاں پر ان کا بھی انتقال ہو گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مائدہ حضرت آمنہ صاحبہ کا۔ تو اس کے بعد پھر ایک خادمہ تھی ان کے ساتھ، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی 6 سال کے تھے جب آپ وہ لے کر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر عبد المطلب کے سنبھال دیا اس کو جا کر، بھئی آپ کی والدہ تو فوت ہو گئی ہے راستے میں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال کی ہوئی تو آپ کے دادا جان جو تھے عبد المطلب ان کا بھی انتقال ہو گیا، اور وہ انتقال کے وقت انتقال سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جو بیٹا تھا ایک عبد المطلب ابو طالب اس کی کفالت میں دے گئے بھی میرے اس پوتے کا دھیان رکھنا۔ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو میرے احمدی بھائی ہیں، آپ لوگوں کو میں سب کو کہوں گا، دیکھیں جب بھی کسی مدعی کو سنیں تعصب سے الگ ہو کر اس کی بات کو سنیں، اس کے متعلق فیصلہ کریں۔ اگر تم تعصب کے ساتھ اس کے دعویٰ پر غور کرو گے تو تم کبھی بھی حق نہیں پا سکتے، ہمیشہ بھٹک جاؤ گے سیدھے راستے سے۔ جب بھی کسی مدعی کو دیکھو، حضرت مرزا غلام صاحب کی یہ نصیحت ہے کہ تم خالی الذہن ہو کر اس کے مقدمے پر، اس کے دعویٰ پر غور کرو، اس کے دلائل پر غور کرو، پھر تنہائی میں بیٹھ کے تقویٰ کے ساتھ اللہ سے مت مانگتے ہوئے اس کے متعلق کوئی فیصلہ کرو۔ جب تک کسی انسان کے اندر جو حسد کا یا تعصب کا جو چیز ہے وہ نہیں جائے گی اس کے وجود سے، اس کا ذہن خالی نہیں ہوگا، کوئی اور وجود اس کے ذہن پر چھایا ہوگا، اس کے دل و دماغ میں بیٹھا ہوگا، تو پھر کسی مدعی کی بھی دعوے کی کسی کو سمجھ نہیں آ سکتی۔ بہرحال ایک ضمنی سی بات ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے، اور یہ جو میری بات نہیں ہے، حضرت مرزا غلام صاحب نے فرمائی ہے، ان کے ملفوظات میں اکثر میں اس کا حوالہ بھی دیا کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب قطعاً یتیم نہیں تھے، یہ یاد رکھیں۔ آپ لوگوں کو پتہ بھی ہوگا، نہیں پتہ تو میں بتاتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ حضرت مرزا صاحب اسلام کی وفات کے وقت یعنی جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب 19 سال کے بھرپور نوجوان تھے۔ دوسری بات یہ کہ پوری جماعت کی آنکھوں کا تارا تھے، یعنی جب ہمارے آقا حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام فوت ہوئے ہیں تو اس وقت جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد پوری جماعت کے آنکھوں کا تارا تھے۔ تیسری بات یہ کہ حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی خلافت کے دوران، جو 6 سالہ ان کی خلافت کا دور ہے، اس دور میں حضرت مولوی صاحب بھی یعنی بشیر الدین محمود سے ہی مشورہ لیا کرتے تھے، اور اس طرح ایک لحاظ سے میں سمجھتا ہوں آپ ہی جماعتی انبیاء کے ہیڈ تھے۔ اب میں الہامی پیشگو کی یہ علامت کے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا کے متعلق کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں اس الہامی پیشگوئی میں جو چلہ ہوشیار پور میں محمدی مریم مرزا غلام احمد پر نازل ہوئی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ اس نشان رحمت کے متعلق، اس ذکی غلام کے متعلق فرماتا ہے، وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ بریکٹ میں ملحم لکھتا ہے، اس کی معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دل بند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر مظہر الحق والعلائے، کان اللہ نزل من السماء۔ آگے اللہ فرماتا ہے جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا۔ نور آتا ہے نور، جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے ممسوح کیا، ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کو الہام کروں گا، میری الہام کے ساتھ وہ بندہ کھڑا ہوگا، ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا۔ ابھی میں نے تشریح کر دی ہے کہ خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا، یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ آئندہ زمانے میں جماعتی احمدیہ میں وہ نشان رحمت، وہ موعظ ذکی غلام جو ہوگا، ڈیفینیٹلی وہ یتیم ہوگا، کیونکہ اس قسم کے لفظ جو ہیں
1500 سال پہلے ہم نے قرآن کریم یہ سورۃ ضحیٰ جو ہے اس میں ہم کے متعلق فرمائے ہوئے ہیں، جیسا کہ ابھی میں نے پڑھے ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قومیں اس سے برکت پائیں گی، تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ سامعین کرام، خاکسار یعنی یہ عاجز 6 ماہ کا شیر خوار بچہ تھا جب میرے محترم والد صاحب اپنے شیر خوار بچے کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں اور نگرانی میں دے کر اس دارالفنا سے دارالبقا کی طرف کوچ کر گئے تھے۔ میرے والد صاحب نے اس عاجز کو اللہ تعالیٰ کی سپردگی میں کیسے دیا؟ یہ واقعہ میں پہلے بھی اپنے مضامین میں لکھ چکا ہوں، جیسے کہ ابھی میں نے اپنے ایک مضمون کا ذکر کیا ہے، مضمون نمبر 119، اس میں بھی لکھ چکا ہوں۔ میں نے اس کا اپنے خطبات میں بھی یا اپنے تقاریر میں بھی ذکر کیا ہوا ہے، دوبارہ میں آج اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ واقعہ بھی میری مرحوم والدہ صاحبہ نے مجھے 10 دسمبر 1983 سے پہلے یعنی مبارک سجدہ سے پہلے کئی دفعہ بتایا تھا، لیکن الہی انکشاف سے پہلے میں اسے ہمیشہ ایک معمولی واقعہ سمجھتا رہا۔ یہ ضمنی واقعہ کچھ اس طرح ہے، میرے والد صاحب کی 2 چھوٹی بہنیں تھیں۔ جب میرے والد صاحب بستر مرگ پر تھے تو میری یہ دونوں پھوپھیاں اپنے اکلوتے بھائی کو ملنے کے لیے ہمارے گھر آئیں ڈاور میں۔ میرے والد صاحب کی وفات کے چند دن پہلے ایک دن میری دونوں پھوپھیاں اپنے بھائی کے قریب بیٹھی ہوئی تھیں۔ میری چھوٹی پھوپھی صاحبہ نے اس عاجز کو اپنی باہوں میں لے کر اپنے بیمار اور قریب المرگ بھائی سے بڑی درد بھری آواز میں کہا کہ بھائی آپ کے دوسرے بچے تو کچھ بڑے ہیں، لیکن عبدالغفار تو صرف 6 ماہ کا ہے، آپ اسے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ بستر مرگ پر پڑے ہوئے میرے والد صاحب نے جواباً خاموشی کے ساتھ اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر اشارتاً انہیں بتایا کہ میں نے اس شیر خوار بچے یعنی عبدالغفار کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا۔ واضح ہو کہ بالعموم ہر فوت ہونے والا وجود اپنے اہل و عیال کو اللہ تعالیٰ کے حوالے ہی کیا کرتا ہے، اور پھر یہ بھی کہ بلا شبہ میری طرح جماعت احمدیہ میں بہت سارے بچے یتیم ہوئے ہوں گے، حتیٰ کہ بہت سارے احمدی ایسے بھی ہوں گے جو پیدائشی یتیم ہوں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس وقت جماعت احمدیہ میں خاکسار کے علاوہ کوئی ایسا احمدی ہے جس کے والد نے مرتے وقت اسے میری طرح بطور خاص اللہ تعالیٰ کے حوالے کیا ہو؟ مجھے یقین ہے شاید میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہوگا۔ اور اس طرح جب میں 10 دسمبر 1983 سے پہلے کی اپنی سابقہ زندگی پر سامعین کرام نظر ڈالتا ہوں تو بلا شبہ الہامی پیشگوئی میں مذکورہ الہامی الفاظ اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا کے مطابق میری زندگی اللہ تعالیٰ کے زیر سایہ ہی گزری ہے۔ اگر جماعت احمدیہ میں کوئی ایسا احمدی ہو جس کا والد غار حرا کی طرح گھر سے باہر جا کر ویرانے میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کرتا ہو یا دعائیں کرتا رہا ہو اور وفات سے پہلے اپنے کسی بچے کو میری طرح اللہ تعالیٰ کے حوالے کر کے گیا ہو، تو وہ احمدی بذات خود یا جماعتی احمدیہ قادیان مجھے اس احمدی کا نام بتائیں۔ مجھے کامل یقین ہے کہ جماعت احمدیہ میں میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہوگا۔ اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں اور دیگر سامعین کرام، یہ جو میں نے شروع میں اپنے آقا حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے محترم والد جناب مرزا غلام مرتضیٰ صاحب کا
ذکر کیا ہے، میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں یا یہ وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ میں اپنے والد صاحب اور اپنے آقا کے والد صاحب کا یہاں کوئی تقابل نہیں کر رہا، یہ یاد رکھیں۔ بہرحال وہ میرے آقا تھے اور ان کے محترم والد صاحب تھے، اور میں ان کا غلام ہوں ایک ادنا سا۔ یہ بھی اللہ کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ نے اپنے فضل اور رحم سے اس عاجز کو محمدی مریمت مرزا غلام احمد صاحب کی غلامی بخشی۔ یہ اس کا احسان ہے مجھ پر، جیسے کہ میں ابھی پہلے بتا چکا ہوں۔ لیکن میں دوبارہ پھر عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں، میں یہ وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ میں اپنے والد صاحب اور اپنے آقا کے والد صاحب کا یہاں کوئی تقابل نہیں کر رہا، بلکہ احمدیوں کے آگے یہ حقائق رکھ رہا ہوں، یا احمدیوں کو یہ حقائق سے آگاہ کر رہا ہوں، تاکہ ایک بہت بڑا فیصلہ جو ہے انہوں نے میرے اس عاجز کے دعویٰ کے متعلق کرنا، اس کے متعلق انہیں فیصلہ کرنے میں آسانی پیدا ہو جائے۔ میں احمدیوں کے آگے یہ حقائق رکھ رہا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ کے بظاہر برخلاف، یعنی آسم کا فرمودہ یہ ہے کہ میرے جو مہدی ہے، میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عترت میں سے وہ اللہ اس کو کھڑا کرے گا۔ یہ آسم کا فرمودہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندے آسم کے فرمودہ کے بظاہر خلاف اپنے امام مہدی مسیح موعود و رحمتی نبی کو مغلیہ خاندان میں ایک دنیا دار کے گھر میں پیدا کر سکتا ہے، تو کیا وہی خدا تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندے اور محمدی مریم کی پیشگوئی کے مطابق اپنے نشان رحمت اور مسلم موعود کو ایک انتہائی دعاگو اور متقی اور وفات کے وقت اپنے بچے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے والے بچے کو وہ اس کے گھر میں اس متقی احمدی یا دعا گو احمدی یا ایسا احمدی جو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کے پیارے مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم پر دل و جان سے فدا ہو، اس کے گھر میں اللہ تعالیٰ کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ یہ سوال ہے آپ لوگوں کے آگے۔ دوستو، ایک نظر خدا کے لیے، سید الخلق مصطفیٰ کے لیے انصاف کرو، تقوی اختیار کرو۔ یہ بہت بڑے معاملات ہوتے ہیں جب کوئی دنیا میں مدعی ظاہر ہوتا ہے اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے۔ بہت سارے جھوٹے لوگ بھی ہوتے ہیں، دعویٰ کر بیٹھتے ہیں، کرتے ہیں دعویٰ دیکھا دیکھی کہ شاید ہمیں بھی کچھ نہ کچھ عزت مل جائے یا شہرت مل جائے، لیکن سارے کاذب نہیں ہوتے، سارے جھوٹے نہیں ہوتے، صادق بھی ہوتا ہے، انہی میں سے ایک صادق بھی ہوتا ہے۔ وہ بالخصوص صدی کے سر پر امت محمدیہ میں تو یہ سلسلہ چلتا ہے۔ میرے آقا حضرت مرزا غلام احمد صاحب ایک صدی قبل جب ظہور فرمایا تھا انہوں نے، تو ان کے وقت میں ان کے علاوہ 15-16 دعوے دار تھے، مہدی ہونے کے ہی، مجدد ہونے کے ہی، مسیح ہونے کے تو غالب نہیں تھا، بار یہ اس قسم کے 15-16 دعوے دار تھے، لیکن ان میں سچا صرف ایک تھا، حضرت مرزا غلام احمد صاحب۔ تو جب بھی کوئی اس قسم کا واقعہ ہو کہ دنیا میں کوئی مدعی کھڑا ہوا ہے، وہ اللہ کا نام لے کر اپنا دعویٰ لوگوں کے آگے پیش کر رہا ہے، تو لوگوں کو چاہیے سنجیدگی کے ساتھ اس کے دعوے کی طرف توجہ کریں اور انصاف کے ساتھ، تقوی کے ساتھ اس کے دعویٰ کے حوالے سے کوئی فیصلہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں۔ اس کے بعد میں آخر پر جناب ملک منور حسینی صاحب کا ایک سوال ہے، 2-3 ہفتے پہلے کا یہ سوال کافی ای میل فارم پر بھی گردش کر رہا ہے، لوگ باتیں کرتے ہیں، کافی خالد احمدی صاحب نے بھی بہت ساری باتیں کی ہیں، اور منور حسینی سارا جو ہے یہ لوگ ہیں کافی باتیں کرتے ہیں۔ تو ان کا ایک سوال جو ہے وہ میں چاہتا ہوں آپ لوگوں کے تھوڑا سا پڑھ دوں، پھر اس کے بعد میں تھوڑا سا چند گزارشات پیش کروں گا اس سوال کے حوالے سے۔ ملک منور حسینی صاحب 28 جنوری 2018 3:34 پر وہ لکھتے ہیں: السلام علیکم،
Muhammad Nasrullah Sahib confirmed that end of Khilafat-e-Ahmadiyya is before 2021. Moreover, this statement is not of Muhammad Nasrullah Sahib, but he reported from Hazrat Amir Sahib Sweden. آگے وہ لکھتے ہیں اینڈ دس ہیز بین انیشیٹڈ فرام حضور حضرت جمبا صاحب علیہ السلام. مزید وہ لکھتے ہیں نو ڈاؤٹ دس سیمز اے پیش گوئی وچ آبویسلی ریسیوڈ بائی حضور حضرت جمبا صاحب علیہ السلام. اف حضور علیہ السلام آفٹر سینگ دس ای میل ڈو ناٹ ریفیوٹ mean he owns, and we know he is bold in owning those word statement ilhamat or kashuf which he received from Allah Ta'ala. Muhammad Nasrullah Sahib is believing and is pure believer of all peshgois of Hazur Hazrat Jamba Sahib alayhi salam, so much so that he is ready to sign on paper that he believe it will happen and will prove truthful, because never doubt about peshgois of Hazur, and we are very much impressed with Muhammad Rasulullah Sahib belief. جہاں تک سائن کرنے کا تعلق ہے اس سلسلے میں ابھی بتا دیتا ہوں، باقی جواب میں بعد میں دوں گا انشاءاللہ. منور حسینی صاحب کو اور ان کے جو ساتھی ہیں سارے ای میل فون پر ان کو بتاتا ہوں کہ بڑی جلدی انشاءاللہ میرا ایک کاغذ آپ سب کے پاس پہنچے گا، تو وہاں پر اپنا یہ سائن کرنے کا شوق آپ پورا کر لینا، سب پورا کریں. میں خواہش کروں گا کہ آپ سب سائن کریں اس پہ. میں اپنے وہ کاغذ سائن کر کے بھیجوں گا آپ لوگوں کی خدمت میں. تو آپ بھی دلیری دکھائیں، آپ بھی بڑے دلیر ہیں میری مخالفت میں، نعوذ باللہ من ذالک، مجھے کاذب کہنے میں. اور خالد ایم ڈی تو مفتی اللہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہتا رہتا ہے. آپ بڑے دلیر ہیں، تو انشاءاللہ وہ میرا سائن میری طرف سے سائن شدہ کاغذ ہوگا، تو آپ سب ان پر سائن کرنا. تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے سائن کے بعد، میرے سائن کے بعد یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کرے گا کہ خالد ایم ڈی کے بقول نعوذ باللہ من ذالک میں مفتی اللہ ہوں کہ میں وہی معوذ ذکی غلام مسیح الزمان، میں وہی نشان رحمت ہوں جس کی اللہ تعالیٰ نے اپنی برگزیدہ بندے محمدی مریم مرزا غلام امسام کو چلہ ہوشیار پور کے درمیان بشارت بخشی تھی. یہ اللہ کا فیصلہ کر دے گا. علاوہ اس کے میں پھر جواب میں گزارش کرتا ہوں منور حسینی صاحب سے کہ یہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ یہ جمبا صاحب سے یہ مطلب کہ آپ لکھتے ہیں کہ اینڈ دس ہیز بین انیشیٹڈ فرام حضور حضرت جمبا صاحب علیہ السلام. میں آپ سے جواباً گزارش کرتا ہوں کہ حسینی صاحب یہ بات میں نے کبھی نہیں کسی سے کہی. آپ یہ غلط بیانی کر رہے ہیں، آپ کا طریقہ واردات اسی طرح ہے. ہمیشہ کچھ چند سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمیشہ آپ غلط باتیں کرتے ہیں، جھوٹ لوگوں کی طرف منسوخ، اور خاص کر اس آج کی طرف جھوٹ منسوخ کرتے رہتے ہیں. اللہ سے ڈریں. کتنا اور جی لیں گے؟ 10 سال، 20 سال، 50 سال جی لیں گے، 100 سال زندہ رہ لیں گے. کدھر جانا ہے آپ نے؟ یہ جو باتیں اس عاجز کے متعلق منسوخ کر رہے ہیں، آپ نے یہ باتیں لکھنے کے متعلق پہلے مجھ سے رابطہ کرنا تھا. لکھتے کہ جمبا صاحب کیا آپ نے یہ باتیں کہی ہیں؟ جب میں کہتا کہ ہاں میں نے کہی ہیں، تو پھر آپ یہ حق تھا یہ آپ لکھتے کہ ہاں یہ باتیں جمبا صاحب نے کہی ہوئی ہیں. بغیر کسی اطلاع، بغیر کسی معلومات کے ایک جھوٹی بات کسی مدعی کی طرف منسوب کر دینا، آپ بڑے دلیر ہیں اس معاملے میں. میں تو بعض کو آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے خوف آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کا بنے گا کیا، اتنا دیدہ دلیری کے ساتھ جھوٹ منسوب کرتا ہے لوگوں کی طرف. میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات خاکسار نے نہیں کہی، کسی کو بھی نہیں کہی، نہ محمد نصراللہ صاحب سے کہی ہے، نہ عبد القدیر صاحب سے کہی ہے، کسی سے بھی نہیں کہی میں نے اب تک. اور یہ سب میرے پر آپ بہتان لگا رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ عزیزم عبد القدیر صاحب امیر جماعت احمدیہ اسلام پسند سویڈن اور عزیزم محمد نصراللہ صاحب کے درمیان یہ بات ہوئی. جب میں نے اب تحقیق کیا، پوچھا ہے عبد القدیر صاحب سے، تو یہ ان دونوں کے درمیان بات ہوئی ہے. تو میں یہاں پر ایک ضمنی بات کہہ دیتا ہوں محمد رسول اللہ صاحب کو کہ دیکھیں، جب ہماری آپس میں پرائیویٹ باتیں ہوں، میں آپ سے کروں، آپ مجھ سے کریں، یہ پرائیویٹ بات ہو، تو پرائیویٹ باتیں ایک دوسرے کی امانت ہوا کرتی ہیں. میں
اگر کوئی کچھ باتیں آپ سے کرتا ہوں یا آپ اپنی کچھ باتیں مجھے بتاتے ہیں، میرے لیے آپ کی باتیں امانت ہیں. اگر میں چاہوں کہ میں اس کا عام تذکرہ لوگوں کو میں کروں محمد رسول اللہ صاحب کی ان باتوں کا جو انہوں نے مجھ سے کی ہیں، تو مجھ پر فرض بنتا ہے کہ میں سب سے پہلے آپ سے اجازت لوں کہ محمد رسول اللہ صاحب یہ آپ کی امانت ہے میرے پاس، کیا مجھے آپ اجازت دیں گے کہ میں ای میل فورم میں یا لوگوں کو بتلا دوں؟ اگر آپ بتلائیں گے مجھے تو میں حق ہوں، پھر اس کے بعد میں بتاؤں. اسی طرح میری بات بھی آپ کے پاس اگر میں نے کوئی آپ سے کی ہے وہ امانت ہوگی. اسی طرح عزیزم عبد القدیر صاحب کی یہ جو باتیں ہیں آپ کی، ان کے ساتھ یہ پرائیویٹ بات تھی. آپ کو چاہیے تھا، آپ پڑھے لکھے انسان ہیں، کہ عزیزم عبد القدیر صاحب سے پوچھتے کہ جناب ہماری یہ باتیں ہوئی ہیں، کیا عبد القدیر صاحب مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں اس کا ذکر کروں آگے ای میل فارم میں کر دوں؟ اگر وہ کہتے کہ ٹھیک ہے کر دیں تو پھر بالکل آپ کو کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، حق ہے. بغیر کسی سے اجازت مانگے یا کسی سے اجازت لیے پرائیویٹ بات کسی کو، گفتگو کو منظر عام پر کھولنا، یہ ایک بددیانتی ہے. آپ پڑھے لکھے انسان ہیں، مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں. یہ جو باتیں میں آپ کے متعلق کہہ رہا ہوں یہ اسی محبت کے تقاضے کی روح سے کہہ رہا ہوں کہ احتیاط کریں. اس طرح انسانوں کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے. آپ پر پھر لوگ اعتماد نہیں کریں، میں بھی شاید نہ کروں پھر آپ پر اعتماد. اپنا جو اعتماد ہے وہ رکھیں، کوئی ایسی بات نہ کریں کہ جس سے اللہ اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہوا ہے یا مرزا غلام صاحب نے منع فرمایا ہوا ہے. یہ تو ایک ضمنی بات تھی. تیسری بات میں بتانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ عزیزم عبد القدیر صاحب نے یہ بات اپنی فہم و فراست کے مطابق عزیزم محمد رسول اللہ صاحب کو کہی تھی، اور ان کے کہنے کی وجہ یہ تھی کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں سامعین کرام کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نزول فرمانے والے دونوں وجود، امام مہدی موعود اور مسیح ابن مریم موعود، اپنے اپنے وقت کے دونوں امام مہدی اور مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں گے. یہ میں کہا کرتا ہوں، میں نے خطبات میں بھی اس کا ذکر کیا، اپنے مضامین میں بھی ذکر کیا ہوا ہے. مثال کے طور پر جس طرح حضرت مرزا غلام احمد السام کے دعویٰ مہدویت کے بعد غالباً 1895 میں یہ واقعہ ہوا تھا، عاصم کی فرمودہ کے مطابق کہ میری مہدی کا یہ نشان ہے، ماہ رمضان میں ہوگا، اور ماہ رمضان میں وہ مخصوص دنوں میں وہ کسوف و خسوف ہوگا. حضرت مرزا غلام صاحب کے دعویٰ مہدویت کے بعد پھر یہ نشان ایک صدی قبل 1895 میں ہندوستان پر یا اس وقت جو تھا وہ ظاہر ہوا، اور امریکہ، براعظم امریکہ میں بھی یہ نشان دہرایا گیا تھا. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہی نشان جو ہے عاصم کا اپنے امام مہدی کے متعلق جو ہے انہوں نے فرمایا ہوا. خاکسار کے دعویٰ کے بعد بھی ماہ رمضان میں یعنی نومبر 2003 میں آسمان پر یہ ماہ رمضان میں یہ نشان دہرایا گیا ہے. مخصوص ایام میں جو عاصم نے فرمایا ہوا اس کے مطابق ماہ رمضان میں یہ گرہن بھی ہوا، چاند کو بھی اور سورج کو بھی. تو اسی پس منظر میں، اسی کے مطابق عبد القدیر صاحب نے میرے خیال میں جو انہوں نے بات کی محمد رسول اللہ سے، وہ اسی کے مطابق، اسی پس منظر میں انہوں نے کی ہوئی ہے. چوتھی بات یہ بھی یاد رکھیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے امام مہدی کے متعلق ایک روایت ہے، میں وہ پڑھ دیتا ہوں. وہ روایت اس طرح ہے، یہ حدیقۃ الصالحین میں 955 نمبر ہے اس روایت کا، اور صفحہ حدیقۃ الصالحین کا 902 ہے. اس میں حضرت یہ سنن ابو داؤد کتاب المہدی سے روایت لی گئی ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہدی کا مجھ سے قریبی تعلق ہوگا، اس کی پیشانی روشن اور ناک بلند ہوگی، یعنی کشادہ پیشانی اور کھڑی ناک والا ہوگا. وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح کہ وہ اس سے پہلے ظلم و تعدی سے اٹی پڑی ہوگی. یہ بھی یاد رکھیں کہ اسی قسم کی جو عاصم کا فرمودہ ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم کے متعلق بھی ہے کہ جب وہ نازل ہوگا وہ زمین پر عادل حاکم ہوگا، یعنی عادل حاکم جو ہوگا وہ عدل و انصاف سے زمین کو بھرے گا، وہی عادل ہوگا نا. تو یہ مسیح عیسیٰ ابن مریم کے متعلق بھی عاصم کی یہ پیش گوئی ہے. آگے راوی کہتا ہے کہ وہ 7 برس
مالک رہے گا۔ خاکسار نے سامعین کرام اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر اپنی رحلت یا وصال کے متعلق بتایا ہوا ہے کہ یہ واقعہ یعنی اس عاجز کے وصال یا رحلت کا 2028 میں یہ واقعہ ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں نے یہ خبر پائی، ایک خواب کے عالم میں بتا چکا ہوں کہ ایک فرشتہ جو ہے اس کا نام بشیر احمد ہے، تو وہ مجھے خبر دیتا ہے۔ میں اس سے کہتا ہوں کہ میری عمر 80 سال یا اس کے قریب ہوگی، تو وہ مجھے ٹوکتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں 80 سال نہیں، وہ صرف یہ سن بتاتا ہے مجھے کہ 2028، تو میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ بہرحال یہ ایک خواب ہے جس میں اس عاجز کو یہ بشارت دی گئی، یہ خبر دی گئی۔ اور سامعین کرام 2028 یعنی 2028 سے پہلے 7 سال 2021 بنتے ہیں۔ یہ عزیز عبدالقدیر صاحب کی اپنی فہم و فراست ہے، اس کے مطابق انہوں نے یہ بات کہی ہے، میں نے نہیں کہی۔ میں پھر حسینی صاحب آپ کو کہتا ہوں، میں نے یہ بات نہ محمد انصر اللہ صاحب سے کہی ہے، نہ میں نے عزیزم عبدالقدیر صاحب سے کہی ہے، نہ میں نے کسی اور سے کہی ہے۔ یہ جو میں نے یہ واقعات ہیں جو میں کہتا ہوں وہ تو میں آج بھی میں کہہ رہا ہوں، میں کہتا ہوں، لیکن عزیزم عبدالقدیر صاحب نے اس سے پھر اندازہ لگایا کہ 2028 میں اس عاجز نے بتایا ہوا کہ میرا یعنی وصال یا رحلت کہہ لیں وہ ہوگی، تو 7 سال آنسم نے فرمایا ہوا ہے کہ ہمارا جو مہدی ہے وہ 7 برس مالک رہے گا۔ ابھی میں نے وہ پڑھی ہے، آپ حدیقۃ السال سے یہ روایت پڑھ لیں۔ تو عبدالقدیر صاحب نے اس سے اندازہ اپنے طور پر لگایا، ان کی اپنی یہ فہم و فراست ہے کہ 2021 میں جناب یہ جو خلافت ہے ان کی نام نیاز خلافت، ایک خلافت کوئی نہیں ہے، بلاد مشک ہے، اس کا خاتمہ ہو جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا، لوگوں کی جان چھوٹ جائے گی، اسیر رستگاری پا جائیں گے بیچارے، 100 سال سے جو جس مصیبت و اذیت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ 5ویں بات یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر منور حسینی صاحب یا اس کا کوئی ساتھی یا کوئی اور لوگ اس واقعہ کے متعلق یہ جو عزیزم عبدالقدیر صاحب نے عزیزم محمد انصر اللہ صاحب سے کہا کہ 2028 میں قادیانی خلافت نام نہاد جو ہے ختم ہو جائے گی، اس کے متعلق اگر آپ میری رائے لینا چاہیں وہ بھی میں بتا دینا چاہتا ہوں۔ میں کہتا ہوں آپ لوگوں کے اس حوالے سے کہ 2021 یعنی 2021 سے بھی بہت پہلے اللہ تعالیٰ اس بلائد مشک کی صف لپیٹ دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں بتا رہا ہوں آپ لوگ 2021 ذرا لیٹ ہے، اس سے پہلے انشاءاللہ تعالیٰ جو خبریں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے موصول ہوئی ہیں، جو مجھے بتائی گئی ہیں، یا اس حوالے سے جو اللہ نے مجھے عرفان دیا ہے، میں اس کے مطابق، یہ الہامی بات نہیں ہے، میں اپنے فہم و فراز جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے نصیب ہوا ہے اس کے متعلق میں یہ بات کہہ رہا ہوں، لیکن یہ بات میری ہے، الہامی نہ سمجھنا اس کو۔ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ 2021 سے پہلے اس بلائد مشک کی اللہ تعالیٰ صف لپیٹ دے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور یہ اسیر رستگاری پا جائیں گے۔ اور آپ سب سے درخواست ہے کہ انتظار کریں اور دیکھیں، ویٹ اینڈ سی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ سورۃ یاسین کی آیت نمبر 31 میں فرماتا ہے، یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ ہائے افسوس بندوں پر، ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا مگر وہ اس سے ہنسی اور ٹھٹھا کرنے لگتے ہیں۔ سامعین کرام، خاکسار صادق ہے، اور وہی موت ذکی غلام اور وہی موت نشانی رحمت ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے چلہ ہوشیارپور میں اپنے برگزیدہ بندے محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو ان کی تضرعات اور دعاؤں کے جواب میں بشارت بخشی تھی۔ میں وہی ہوں
اور صادق ہوں، اور انبیاء علیہ السلام کی اس سنت جو ابھی اس آیت میں اللہ نے فرمائی ہے کہ ہائے افسوس بندوں پر، ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا مگر وہ اس سے ہنسی اور ٹھٹھا کرنے لگتے ہیں. مرسلین کی اس سنت سے باہر میں کیسے رہ سکتا ہوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک صادق ہو اور اس سے لوگ ہنسی اور ٹھٹھا نہ کریں، تماشے نہ کرتے پھریں اس سے. بہر اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا فضل فرمائے اور رحم فرمائے اور آپ کو ہدایت دے اور آپ سب کا خاتمہ بالخیر ہو. میری دعا ہے آپ لوگوں کے لیے. لیکن میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہدایت تب ملتی ہے جب ہدایت کی طلب اپنے اندر پیدا ہو سچی، کہ اے اللہ تعالیٰ، ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ سچا ہو، ہمارے نفس نے گمراہ کر دیا ہو. اے اللہ، اگر ایسا واقعہ ہے تو ہمیں اپنے نفس شر سے بچا اور ہمیں سیدھی راہ کی طرف ہماری رہنمائی فرما دے، کیونکہ تو قادر مطلق ہے. اگر تو کسی انسان کو ہدایت دینا چاہے تو بالکل دے سکتا ہے، تیرے پاس طاقت ہے. لیکن ہم اپنی طاقت سے، اپنی عقل سے ہدایت نہیں پا سکتے. یہ قرآن کریم میں بار بار اس مضامین کی ملتا ہے، کہانیاں ملتی ہیں، آیات ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کو ہدایت دینا کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن شرط صرف یہ ہے کہ کوئی انسان سچے دل سے تقوی کے ساتھ ہدایت کا طالب بھی تو ہونا. اللہ پھر ایسے طالبوں کو ہدایت دیا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے اور آپ سچی طالب بنے ہدایت کے لیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ پھر ضائع نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ پھر آپ کو ہدایت بھی دے گا اور اس طرح آپ کا خاتمہ بالخیر بھی ہوگا. سامعین کرام، آخر پہ میں محمدی مریم مرزا غلام احمد صاحب کے چند اشعار پڑھنا چاہتا ہوں. 1 صدی قبل انہوں نے یہ پڑھے تھے، یہ لکھے تھے اپنے کتب میں. آج میں بھی یہی کہتا ہوں. آج محمدی مریم مرزا غلام احمد صاحب کا ذکی غلام بھی یہی آپ سب کے سامنے کہتا ہے. آپ فرماتے ہیں، ابتدا سے ہی تیرے سایہ میں میرے دن کٹے، ابتدا سے ہی تیرے سایہ میں میرے دن کٹے، گود میں تیری رہا میں مثل طفل شیر خار. لوگ کہتے ہیں کہ نالائق نہیں ہوتا قبول، لوگ کہتے ہیں کہ نالائق نہیں ہوتا قبول، میں تو نالائق بھی ہو کر پا گیا درگاہ میں بار. نسل انسان میں نہیں دیکھی وفا جو تجھ میں ہے، نسل انسان میں نہیں دیکھی وفا جو تجھ میں ہے، تیرے بن دیکھا نہیں کوئی بھی یار غم گسار. تیرے اے میرے مربی کیا عجائب کام ہیں، تیرے اے میرے مربی کیا عجائب کام ہیں، گرچہ بھاگیں جبر سے دیتا ہے قسمت کے ثمر. میرے جیسے کو جہاں میں تو نے روشن کر دیا، کہاں ڈاور کہاں یہ عاجز. میرے جیسے کو جہاں میں تو نے روشن کر دیا، کون جانے اے میرے مالک تیرے بھیدوں کی سار. میں بھی ہوں تیرے نشانوں سے جہاں میں ایک نشاں، میں بھی ہوں تیرے نشانوں سے جہاں میں ایک نشاں، جس کو تو نے کر دیا ہے قوم و دین کا افتخار. جس کو چاہے تخت شاہی پر بٹھا دیتا ہے تو، جس کو چاہے تخت شاہی پر بٹھا دیتا ہے تو، جس کو چاہے تخت سے نیچے گرا دے کر کے خوار. اسی پہ میں اپنا لیکچر ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اولم وآخرم وظاہرم وباطنم هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل.